الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ پاک کا شکر، اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنا ظاہر تو سنوارتے ہی ہیں، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے متکلم اسلام شیخ طریقت سیدی و مرشدی و مولائی حضرت مولانا محمد الیاس گھمد دامت برکاتہم کی خانقاہ حنفیہ کے اندر رہ کر اللہ رب العزت نے اپنے باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہیں: تعلیم، تزکیہ اور تنظیم۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ، یہ اس کے اصول کہہ لیں، ضوابط کہہ لیں، اس کا نظم اور نسق کہہ لیں، تین چیزیں ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم طلباء کو تعلیم اچھی دیں، محنت کریں، محنت کرائیں، اس کے لیے مطالعہ، تکرار، اسباق، بر وقت اور نظم کے حوالے سے جو نظم طے ہو جاتا ہے اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، بر وقت ہر کام ہو رہا ہے، نظم کی پابندی ہے۔ اور تزکیہ، اپنے تربیت، اس کے اندر تزکیہ بھی آ جاتا ہے، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا۔ صرف علم حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے، علم تو بلندی دیتا ہے، جب تک اس بلندی کے ساتھ اعمال کا وزن نہ ہو تو یہ شیطان بنا دیتا ہے۔ اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ، شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے، شیخ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ٹھہریں گے۔ چونکہ ہمارا یہ 5 ماہی امتحان ہو رہا ہے، جس کا آج انشاءاللہ ابھی آخری پرچہ ہوگا۔ 3 چیزیں جو مختصر میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے عزائم کا تعین کر لیں، اور عزائم چھوٹے نہ ہوں، بڑے بڑے ہوں۔ جتنے بڑے ارادے اور عزائم ہوں گے
پھر اتنی محنت مشقت اور اللہ سے مانگنا ہوگا. کتنے بلند ہو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. دیکھو تو آسمان کتنا بلند ہے، اور آسمان کی بلندی کو دیکھ کر اپنے عزائم کو بلند کر لو. جتنا آسمان کی بلندی، یہ تو ایک بطور مثال ہے. آسمان کی بلندی کا تعین نہیں ہو سکتا. اسی طرح اپنے طے کیے ہوئے عزائم اتنے بلند ہوں کہ ان عزائم تک پہنچنا مشکل ہو جائے. بلند ترین عزائم ہوں تو پھر آدمی محنت بھی اسی طرح کی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اسی طرح آتی ہے. ہمارے شیخ جب یہ ادارہ قائم ہوا تو فرمایا کہ یہ عالمی ادارہ ہوگا. اس ادارے سے پورے عالم کے اندر کام کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے، حضرت خود بھی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ والے بھی نہیں مانتے تھے، اور ان میں سے ہم بھی تھے. ذہن ہی نہیں تسلیم کرتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک سرگودا ضلع اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں، یہاں بیٹھ کر پورے عالم میں کام کیسے ہوگا. تو آپ حضرات کے سامنے ہیں. اس وقت ہمارے حضرت کا 23 ممالک کا سفر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عزائم بلند ہیں تو اس کے لیے محنت بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آ رہی ہے. آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوں، اتنے عزائم بلند ہوں، اور جس کے عزائم بلند ہوتے ہیں وہ پھر استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. دیکھو تو پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے. بڑے بڑے طوفان بھی پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. مصیبتوں کے پہاڑ، تکلیفوں کے پہاڑ، طوفان، یہ اپنے عزائم کے اندر اتنا مضبوط ہو، جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی جبل استقامت ہے، اس کے اندر استقامت اور مضبوطی ایسے آ جائے جیسے پہاڑوں کے اندر آ گئی ہے. عزائم مضبوط ہوں، عزائم بہت بلند ہوں، پھر ان پر استقامت ہو اور پہاڑوں کی طرح ہو. حضرت ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ایک دفعہ تحریک چل رہی تھی، تحریک آزادی. ریل پر تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت فلاں شہر میں آ رہے ہیں، ان کا استقبال کریں گے. اور ٹرین نے 5 منٹ یا 4 منٹ وہاں پہ ٹھہرنا تھا. لوگوں کا ہجوم، ایسے ہی ان کو ابوالکلام نہیں کہا گیا. ٹرین سے نیچے اترے، مختصر خطبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اتنا فرمایا پہلے یہ طے کر لو کرنا کیا ہے. جب طے کر لیا تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ چاہے کٹ جاؤ. وما علینا الا البلاغ، اتنا کہا اور پھر ٹرین میں بیٹھ گئے. بس جو طے کر لیا ہے، طے کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں میں نے کرنا کیا ہے. مدرسہ آنے سے پہلے سوچیں اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. جب مدرسے کے اندر آگے مولوی بننا شروع ہو گئے، یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے پھر بھوک، فاقہ، تکلیفیں، تنگیاں، اپنوں کی باتیں، غیروں کی باتیں، تانے، تشنیع، لوگوں کی الزامات، لوگوں کی طرف سے آنے والے دن اور رات کے اوپر ہونے والے حملے، ان سب کو برداشت کرنا ہے.
پہاڑ بن کر آئیں گے، ٹکرائیں گے، ٹکرا کر چلے جائیں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے جس طرح ہلتا نہیں ہے، ہم نے بھی اللہ کے دین کے اوپر انشاءاللہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہ مصیبتیں، تکلیفیں ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور تیسری بات، پھر ایسے بچھ جاؤ، خصوصاً اپنوں کے سامنے، غیروں کے سامنے نہیں، اپنوں کے سامنے ایسے بچھ جاؤ جیسے زمین بچھی ہوئی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو تو زمین کیسے بچھ گئی ہے۔ ہزار بار اس پر چلتے رہو وہ کچھ نہیں کہتی، قلعے گاڑ دو وہ کچھ نہیں کہتی، کیل ٹھونک دو وہ کچھ نہیں کہتی، چلتے ہو جانور باندھ دو وہ کچھ نہیں کہتی، کہتی بھی نہیں ہے، اور اپنا نفع بھی مستقل دیے جا رہی ہے۔ جب سے زمین پیدا ہوئی ہے اس وقت سے اپنا نفع دیے جا رہی ہے، بلکہ اس کی نباتات، اس کے اندر نکلنے والے خزانے، اس کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ ہر لمحہ ہر طالب علم کے وجود سے نفع ہی نکلنا چاہیے، لوگوں کے لیے نقصان نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ نفع دنیا کا ہو، وہ نفع آخرت کا ہو، ہر وقت ہر لمحہ اس کا وجود منبع نفع بن جائے، بس سراپائے نفع اس کا وجود بن جائے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کسی کو اس کے وجود سے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ وہ تکلیف نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ اس کے پاؤں سے ٹھوکر بھی نہ ملے، زبان کے اشارے سے نہ ملے، آنکھ کے اشارے سے بھی نہ ملے، تو وہ جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر وہ کامل مومن بن جائے گا۔ تو ہم بھی اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں یہاں پر حاصل کر رہے ہیں، جن چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے، اور خصوصاً ہم اس پر عرض کیا کرتے ہیں، زور دیا کرتے ہیں، اپنے معمولات کی پابندی، خصوصاً جس طرح خانقاہ حنفیہ کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنے معمولات کی پابندی فرمائیں۔ تو آپ حضرات دیکھیں، اپنے مرکز میں، ادارے میں، خانقاہ میں رہتے ہوئے تہجد پڑھنا مشکل تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں مشکل؟ اساتذہ اٹھا دیتے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے، اپنی مرضی سے سوئیں اور اپنی مرضی سے جب گھر جائیں تو اٹھ کر تہجد پڑھیں، بس کوئی اٹھانے والا نہیں، اٹھ جائیں اور جاگ جائیں۔ میں ایک چھوٹا سا عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جاگنے کا، اٹھنے کا نہیں، فرق ہے نا۔ جاگنا یہ ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے، آدمی جاگ جاتا ہے، لیکن بستر میں پڑا ہوا ہے، لحاف اوپر لیا ہوا ہے، لیکن ہے جاگا ہوا، آنکھ کھل گئی، جاگ گیا۔ سستی اتنی ہے باہر جانے کو دل نہیں کرتا، پھر دعائیں دیتا ہے رضائی بنانے والے کو، واہ کیا خوب آدمی ہے جس نے اس کی ایجاد کی ہے، کیسے یہ سردی سے بچایا مجھ کو، وہیں پڑا ہوا۔ جاگنا اور ہے۔ میں جاگنے کا عمل عرض کرتا ہوں۔ رات کو سوتے ہوئے دائیں بائیں فرشتے کرامن کاتبین ان کو متوجہ کر کے یہ کہیں، یہ بے شک آپ تجربہ کر لیں، عمل کر لیں، 3:05 پہ آپ نے مجھے اٹھانا ہے، 3:10 آپ نے مجھے جگانا ہے۔ ٹائم نوٹ کریں، بے شک ٹائم نوٹ کریں، جو ٹائم بتائیں، آپ نے مجھے اٹھانا ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ نے مجھے نہ اٹھایا اس کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ دیکھنا کیسے آنکھ کھلتی ہے، دیکھنا کیسے آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھل جائے گی۔ اب اس کے بعد انہوں نے اٹھانا نہیں ہے، جگانا ہے۔ اس لیے میں نے کہا
جگانے کا عمل ہے، اٹھانے کا نہیں ہے۔ وہ اٹھنا تو خود ہوتا ہے، وہ پھر ارادہ ہے، ہاں بھائی میں نے تہجد پڑھنے ہیں۔ وہ فرشتے بھی تو کہیں گے ایڈا نیک بنیا پھردا سے، ہمیں تو کہا تھا کہ اٹھانا، اب اٹھنا، ہم نے تو تمہیں جگا دیا ہے۔ جاگنا جگانا ان کے ذمے، اور اٹھنا خود اپنی طرف سے ہے۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے تہجد نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے اشراق کے نوافل نہیں رہیں گے۔ کوشش فرمائیں، کوشش، روزانہ کی تلاوت نہیں رہے گی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کم از کم جیسے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ حافظ کے لیے 1 پارہ اور ناظرہ خاں کے لیے آدھا اسپارہ یا 1 پاؤ، اگر 1 پاؤ نہیں پڑھ سکتا تو 1 سورت نہیں تو چھوٹا 1 رکوع، اتنا بھی نہیں تو کم از کم قرآن کریم کھول کر 3 آیتیں۔ اصل کیا ہے، اس کا اور قرآن کا تعلق باقی رہے، بس چاہے حافظ ہے وہ بھی ایک دفعہ کھول لے۔ ہاں، کبھی کبھی حافظ قرآن بھی قرآن کو کھول کر پڑھا کریں، قرآن کو دیکھیں گے، کھولیں گے تو اس کا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے معمولات جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کی پابندی فرمائیں گے۔ نمبر 2، اپنے گھر میں والدین کی خدمت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے تنگ کر کے۔ خدمت کا بھی انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تھا چھٹیوں میں ضرور نانی کے پاس جائیں گے، بیٹا پیسے نہیں ہیں، آئیں گے تو چلے جائیں گے، مجھے نہیں پتا، جہاں سے بھی ہو لاؤ، میں نے تو نانی کے گھر جانا ہے، آپ نے کہا تھا ضرور جانا ہے، ان کا خیال کریں۔ سردیاں آ گئی ہیں، آپ نے کہا تھا یہ کریں گے وہ کریں گے، باپ کے مال اور ان کے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تقاضے رکھا کریں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے کہ پورا دن محنت کر کے، سائیکل پر چل کر، پھیری لگا کر، ریڑھی پر کھڑے ہو کر، محنت مشقت برداشت کر کے ہمیں پیسہ دے رہے ہیں۔ آپ مت سمجھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ مت سمجھیں یہاں پر یہ محبوب بیٹھا ہے، یہ شاہ علی بیٹھا ہے، یہ سمیع اللہ بیٹھا ہے، صرف یہ 3 انسان نام لے کر میں صرف مثال دے رہا ہوں، صرف یہ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ والدین کا وہ محنت اور وہ مشقت اور وہ جو انہوں نے بوجھ برداشت کیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کرایہ دے دیں، کرایہ کی مد میں وہ کہتے ہیں بیٹا کتنا لگتا ہے، 700 تو لگے گا، 7 کہیں گے تقریباً 800-900، چلو آپ 1000 دے دیں، آپ چلو 1000 دے دیں۔ یہ دیکھیں تو صحیح آپ کس سے مانگ رہے ہیں، یہ دیکھیں تو صحیح آپ کیسے مانگ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کو دیکھیں وہ پورا کیسے کر رہا ہے۔ اس نے تو جیسے تیسے تھا پورا کر دیا، لیکن جب آپ رات تشریف لے جاتے ہیں چھٹیوں کے اندر، اپنے والدین کا ہاتھ بٹایا کریں، والدین کا ہاتھ بٹایا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہو سکے اپنے گھر کے اندر اگر اماں جھاڑو دیتی ہے تو کہیں آج نہ دیں، اب یہ 5 دن میں ہی دوں گا، ہر روز آپ دیتی ہیں نا تو میں جھاڑو دوں گا۔ یقین کریں مجھے ایک بات پر تعجب ہوتا ہے، ہم لوگ دکاندار دکان میں اور دکان کے سامنے جھاڑو دے لیں گے، لیکن گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے شرم آئے گی، کیونکہ گھر جو ہے اماں دے لے گی، بیوی دے لے گی، یہ بہن کا کام ہے جھاڑو دینا۔ جن کی بہنیں نہیں ہیں، ماں بوڑھی ہے، بیچاری کمر ٹیڑھی ہے اور وہ تو دے رہی ہے، اور یہ کیوں نہیں جھاڑو دے رہے، مول صاحب چھٹی پہ آئے ہیں، مول صاحب چھٹی پہ آئے ہیں، جھاڑو دے لیں۔ اس سے بڑھ کر برتن دھو لیں، برتن دھو لیں۔ اب انتظار میں ہے، امی نے ناشتہ رکھ دیا ہے، امی اٹھا لو، کھا لیا، ہاتھ نہیں ٹوٹتے کہ اٹھ کے برتن اٹھا کے امی کے سامنے رکھ دو،
بلکہ دھو کے واپس رکھ دو کچن میں، دھو کے برتن واپس برچی خانے میں رکھ دیں۔ سارے دن کی کام کاج کر کے تھکی ہوئی ماں اور سارے دن کی مشقت کر کے تھکا ہوا باپ، کبھی تو ایسا ہو کہ یہ نوجوان اٹھے اور اپنے باپ کے سر پہ تیل لگا دے اور اپنے باپ کے پاؤں پر، پنڈلیوں پر تیل لگائے، مالش کرے۔ ابا جی آپ سارا دن کام کرتے ہیں، آپ سارا دن ریڑھی پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ سارا دن بوجھ اٹھاتے ہیں میرے لیے، آپ کہیں گے نا کہ ابا جی میں ہی کام کرتا ہوں، نہیں میرا پتر نہیں، آپ رہنے دو، آپ مولوی بن رہے ہو، 2-4 دن چھٹی تو آئے ہو، آپ رہنے دو۔ وہ تو کہیں گے لیکن ہم تو اکڑ کے چوڑے نہ ہو جائیں، ہم کہیں نہیں میں کرتا ہوں۔ تیل لگائیں، پاؤں پہ تیل لگائیں، پنڈلیوں پہ تیل لگائیں، سر پہ تیل لگائیں۔ یہاں مدارس میں رہتے ہوئے عموماً ایک دوسرے کے سر پہ تیل لگایا ہی جاتا ہے۔ تیل لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ تو کیوں ہاتھوں کے اندر ہاتھ پک جاتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں؟ والد کے سر پہ تیل کی مالش کرتے ہوئے ہم کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ہیں شکر کرو، والدین کا سایہ سر پہ ہے، شکر کریں، ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ صرف یہ احادیث لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ والدین کی خوب خدمت کریں۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں آج کل گھاس وغیرہ یہ وہ کاٹ کے پورے سردیوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے، جائیں ان کے ساتھ مل کے گھاس کاٹیں۔ ایسے علاقے ہیں جہاں لکڑیاں کاٹ کر یہ سردیوں کے موسم کے لیے رکھی جاتی ہیں، جائیں لکڑیاں کاٹیں۔ میں چھٹی آیا ہوں، ان چھٹیوں کے اندر اتنا کام کریں کہ وہ والدین ان کو اتنا جملہ نہ کہنا پڑے ابا جی دعا کرنا، اماں جی دعا کرنا۔ ایک ایک کام پر اپنے بیٹے کو وہ دعائیں دے رہے ہیں، ایک ایک کام پہ دعائیں دے رہے ہیں، ان کی زبان مبارک سے دعائیں نکل رہی ہیں اولاد کے لیے۔ ایسا بن جائے اور اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے علماء سے محبت کریں، مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش فرمائیں، باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اگر حضرت امام صاحب فرمائیں کہ بیٹا آپ جماعت کرائیں، پھر یہ نہ کہیں نہیں استاد جی میں تو نلیک ہاں، بھئی نلیک نہیں ہے، کرا دے، پھر کرا دو۔ اگر کوئی آدمی امام صاحب کہیں کہ بیٹا جماعت کراؤ تو کرا دو، وہ کہیں کہ بیٹا آج تھوڑا سا درس دے دو تو دے دو۔ اگر نہ کہیں، خود سے نہ کہیں استاد جی آج میں نہ جماعت کراؤں، کوشش کریں نماز با جماعت ادا فرمائیں، نماز با جماعت ادا فرمائیں، گھر میں نہیں مسجد کے اندر، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائیں۔ وضاحت کرنی پڑتی ہے نا، یہ نہ ہو کہ زور کی نماز ہو گئی 1:30 بجے، ہم پہنچے 3 بجے، ساتھ برآمدہ ہے چل یار میرے ساتھ آ جا، دونوں مل کے جماعت کراتے ہیں، کیونکہ ساجد نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی، جماعت کے ساتھ بر وقت جو مسجد کے اندر ادا ہو رہی ہے اس کے ساتھ کوشش فرمائیں۔ جن دنوں گھر میں رہیں مسجد کے اندر نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ کریں، تلاوت کریں، اشراق پڑھ کے مسجد کی صفائی کر لیں، مسجد کی صفائی کر لیں، سونے سے بہتر ہے، کیونکہ عام طور پہ معمول صبح اس وقت سونا ہی ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ نہ سوئیں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی صفائی کر کے اپنے گھر تشریف لائیں۔ وہاں خادم ہو تو خادم سے کہیں، پوچھ لیں جھاڑو کدھر ہے، چلو مل کے صفائی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کر کے دیکھیں اللہ رب العزت دل کی صفائی کیسے فرماتے ہیں، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ 2-4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کوشش فرمائیں، عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔